بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و بارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بات بھی خیال میں رہے کہ اگر یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہوتے تو چاہیے تھا کہ قرآن میں اس موقع پر ان کا نام صاف لے دیا جاتا۔ ہاں البتہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن ان حدیثوں کی سندیں صحیح نہیں، جیسے کہ ہم قریب وارد کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس کا نام سیرون بتلایا گیا ہے، واللہ اعلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ سیرون حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یسرا تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس وقت ثابت ہوتی جب کہ اس بارے میں کوئی خبر مروی ہوتی، اور ایسا ہے نہیں۔ ان کی دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک نے باپ کو توجہ دلائی۔ یہ توجہ دلانے والی وہی صاحبزادی تھی جو آپ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ کہا کہ انہیں آپ ہماری بکریوں کی چرائی پر رکھ لیجئے، کیونکہ وہی کام کرنے والا اچھا ہوتا ہے جو قوی ہو اور امانت دار ہو۔ باپ نے پوچھا، بیٹی تم نے کیسے جان لیا کہ ان میں یہ دونوں وصف ہے؟ بچی نے جواب دیا کہ 10 قوی آدمی مل کر جس پتھر کو اس کنویں سے اٹھا سکتے تھے انہوں نے تنہا اسے اٹھا دیا۔ اس سے ان کی قوت کا اندازہ بآسانی ہو سکتا ہے۔ ان کی امانت داری کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو اس لیے کہ راستہ سے ناواقف تھے میں آگے بولی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے پیچھے رہو، اور جہاں راستہ بدلنا ہو تو اس طرف کنکر پھینک دینا، میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستہ پر چلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 شخصوں کی سی زیرکی، معاملہ فہمی، دانائی اور دوربینی کسی اور میں نہیں پائی گئی۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دانائی، جبکہ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدنے والے مصری، جنہوں نے بیک نظر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور جا کر اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ انہیں اچھی طرح رکھو۔ نمبر 3، اس بزرگ کی صاحبزادی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنے باپ سے سفارش کی کہ انہیں اپنے کام پر رکھ لیجئے۔ یہ سنتے ہی اس بچی کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائے تو میں اس مہر پر ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیتا ہوں کہ آپ 8 سال تک ہماری بکریاں چرائے۔ ان دونوں کا نام صفورہ اور اولیہ تھا، یا صفورہ اور شرفہ، یا صفوریہ اور لیہ۔ اصحاب ابی حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی بیع کرے کہ ان 2 غلاموں میں سے ایک کو 100 کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں اور خریدار منظور کر لے تو بیع ثابت اور صحیح ہے، واللہ اعلم۔ اس بزرگ نے کہا 8 سال تو ضروری ہے، ہاں اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ اپنی خوشی سے 2 سال تک اور بھی میرا کام کرے تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازمی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں بد آدمی نہیں، آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ امام اوزاعی نے اس سے استدلال کر کے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کہے میں فلان چیز کو نقد 10 پر اور ادھار 20 پر بیچتا ہوں تو یہ بیع صحیح ہے، اور خریدار کو اختیار ہے کہ 10 پر نقد یا 20 پر ادھار لے لے۔ اور ہمارے احناف کا بھی یہی مذہب ہے
کہ نقد اور ادار کا فرق مسلم ہے۔ وہ اس حدیث کا بھی یہی مطلب لے رہے ہیں جس میں ہے جو شخص 2 بے ایک بے میں کر لے اس کے لیے کمی والی بے ہے ورنہ سود۔ لیکن یہ مذہب غور طلب ہے جس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں، واللہ اعلم۔